السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، طلاق کا سلسلہ چل رہا ہے اور طلاق کے سلسلے میں ایک بات اور ایک خیال اور ذہنیت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر شوہر کے پاس خرچ کرنے کے لیے اور اپنی بیوی کو نان و نفقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہ مفلس ہو جائے، تو کیا حاکم وقت یا شرعی جج جو ہوگا، شرعی مفتی جو ہوگا، وہ ان دونوں کے درمیان جدائی کر دے گا؟ تو اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، حاکم کو یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جس حال میں ہے اسی حال میں اپنی بیوی کو رکھے گا۔ چنانچہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، جدائی پیدا کی جائے، ان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُضَارُّهُنَّ، اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف طریقے سے گزر بسر کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکے رکھو۔ مزید برآں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بنایا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ۔ اور ایک روایت میں واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا جس کے پاس اپنی بیوی پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، یفرق بینہما، ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے، جدائی کر دی جائے۔ یہ روایت دارقطنی اور بیہقی وغیرہ کی ہے۔ ان روایتوں سے اور ان دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے دو میاں بیوی اور شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی جائے گی۔ اس کے قائل علامہ شوکانی جو نیل الاوطار جن کی مشہور کتاب ہے، اور نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہما ہیں۔ ان لوگوں کا یہی مسلک ہے، ان لوگوں کی یہی رائے ہے۔ جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صبر و قناعت کی ترغیب دی جائے گی بیوی کو، مرد پر اتنا ہی واجب ہے جتنا اس کے پاس ہے، جس قدر وہ استطاعت رکھتا ہے اتنا ہی خرچ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیوی کے حق کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا تو اسے کھلائے جب تو کھائے اور اسے پہنائے جب تو پہنے۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ابی داؤد کی ہے، کتاب النکاح کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس ہے ہم کھائیں گے اتنا کھلائیں گے، جتنا ہمارے پاس ہے ہم پہنیں گے تو اسے بھی پہنائیں گے۔ یہ دلیل ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، جدائی پیدا نہیں کی جائے گی، بلکہ ایسی بیوی کو صبر و قناعت کی ترغیب دی جائے گی، ان کو صبر کی طرف ابھارا جائے گا، صبر کرنے کا اجر و ثواب بتایا جائے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تو نہ کھائے، تو کھائے تو اسے کھلائے، تو پہنے تو اسے پہنائے، اگر نہ کھائے تو تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو اپنی بیوی کو کھلانا بھی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا پھر نکاح کیسے فسخ کیا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس بات کے قائل، اس رائے کے قائل علامہ ابن حزم ہیں، اور علامہ البانی بھی اسی رائے کی طرف گئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بہتر یہی ہے کہ صبر کی راہ اختیار کی جائے، ایسی بیوی کو صبر کا اجر، صبر کا ثواب اور صبر کی ترغیب کے لیے صبر کی آیتوں کو سنا کر بتایا جائے، صبر کی حدیثوں کا فائدہ ان کے سامنے رکھا جائے، یہ جدائی پیدا نہ کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھریلو معاملات میں صحیح سمجھ عنایت فرما دے، ہمیں اپنی کتاب اور اپنے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کرنے اور فیصلہ لینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، گھریلو نسخے کے طور پر ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، بہت کارگر ثابت بھی ہوں گے اور آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کریے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔